بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی آج اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام ہے اور اس کا نمبر ہے 290۔ صحافت سے آگہی رکھنے والے لوگ اور خود صحافی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحافت ایک بہت بڑا فن اور ایک بہت بڑا پیشہ ہے۔ اس میں نیوز کا شعبہ یعنی نیوز رپورٹنگ اور نیوز ایڈیٹنگ کا شعبہ بھی ہے، اس میں رپورٹنگ کا شعبہ بھی ہے، اس میں کالم بھی لکھے جاتے ہیں، اس میں فیچر بھی لکھے جاتے ہیں، اس میں تصاویر بھی ہوتی ہیں، انوالو ہوتی ہیں۔ اور پھر بعد کے زمانے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور پھر سوشل میڈیا یہ سب صحافت کے زمرے میں آنے لگے۔ آج ہم صحافت کے صرف ایک شعبے یعنی خبروں کے شعبے، اور خبروں کے شعبے میں بھی اخبارات میں جو سرخیاں بنانے کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کر ہی قاری آگے خبر پڑھتا ہے، تو قاری کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سرخیوں یا سرخی سازی کے شعبے میں بہت ساری ایجادات کی گئیں، بہت سارے نئے نئے طریقے اختیار کیے گئے۔ ایسے ہی ایک صحافی جو خالی نیوز رپورٹر یا نیوز ایڈیٹر نہیں تھے، کالم نگار بھی تھے اور مضامین بھی لکھا کرتے تھے، شاعر بھی بہت اچھے تھے۔ ان کا نام تھا سید عباس اطہر۔ عباس اطہر صاحب کا بہت سارے اخبارات سے تعلق رہا اور سن 60 کے عشرے میں انہوں نے صحافت شروع کی، اور انہوں نے شاید انجام کراچی سے، جہاں تک میری معلومات ہیں، اپنی صحافت کا آغاز کیا، اور پھر وہاں سے وہ امروز میں چلے گئے لاہور، اور امروز کے بعد پھر انہوں نے اپنا اخبار صداقت نکال لیا، اور پھر مساوات نکال لیا، اور پھر اس کے بعد وہ جلا وطن بھی رہے کچھ عرصے امریکہ میں۔ بہرحال جب وہ سن 70 اور سن 71 میں روزنامہ آزاد کے نیوز ایڈیٹر تھے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ 71 کے الیکشن سے پہلے لیفٹ اور رائٹ میں، دائیں اور بائیں بازو میں بہت زیادہ کشیدگی تھی، اور دونوں بازوؤں کے جو اخبارات تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت مقابلہ کیا کرتے تھے، ان کے مضامین میں، ان کی سرخیوں میں، ان کی خبروں میں، سب چیزوں میں مقابلہ۔ تو روزنامہ آزاد اس زمانے میں بائیں بازو کا اخبار تھا، بلکہ کہنا چاہیے پیپل پارٹی کا ایک لحاظ سے ترجمان تھا وہ ان دنوں میں۔ بعد کے کچھ عرصے میں وہ تحریک استقلال کا ترجمان بھی بنا تھا، اور کئی مرتبہ بند ہوا، کئی مرتبہ پھر وہ دوبارہ سے شائع ہوا۔ بہرحال یہ قصہ اس وقت کا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جو پاکستان پیپل پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے کراچی کے نشتر پارک میں ایک جلسے سے خطاب کیا، اور یہ خطاب اس وقت کا تھا جب الیکشنز ہو چکے تھے، اور ان الیکشنز کے دوران بھٹو صاحب شیخ مجیب الرحمان پر یہ زور ڈال رہے تھے کہ تم اکیلے منتخب نہیں ہوئے ہو، حالانکہ ان کے پاس اکثریت تھی، پارلیمانی اکثریت تو انہی کے پاس تھی، اب چاہے وہ ایک ہی صوبے میں تھیں ساری نشستیں، یا بھٹو صاحب کی 2 صوبوں میں تھیں، سندھ اور بلوچستان میں، سندھ اور سندھ اور پنجاب میں، جبکہ شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان میں ایبسلیوٹ میجورٹی حاصل کی تھی، اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بھٹو صاحب اور دیگر لیڈروں کی طرح وہ شیخ مجیب کو وزیر اعظم مان لیتے، لیکن انہوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا کہ نہیں، ادھر میں ہوں ادھر تم ہو، تو ہم بات چیت کریں، بات چیت کر کے ہم کسی فارمولے پر پہنچیں، اور میں بھی شریک ہونا ہوں، مجھے بھی شریک کریں آپ، اکیلے آپ کو ہم نہیں، یہ اس طرح کی باتیں۔ تو نشتر پارک میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا، اور اس کا لب باب ان کی تقریر کا یہی تھا۔ ہوتا یہی ہے کہ اخباروں میں جو سرخیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کسی لیڈر کی کہیں بھی
الفاظ پر مشتمل ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کی ساری تقریر کا لب لباب یہی تھا کہ تم اس طرف ہو، ادھر ہو، اور میں ادھر یہاں کا منتخب نمائندہ ہوں۔ اب اس کے معنی آپ جو بھی لے لیں کہ منتخب نمائندہ ہوں تو مجھے بھی آپ کچھ بنائیں، لیکن بہرحال روزنامہ آزاد جو اس زمانے میں اپنی سرخیوں کے لیے مشہور تھا، اور بڑی کرسپی اور بڑی خستہ، بڑی اٹریکٹیو سرخیاں ہوا کرتی، انہوں نے اس جلسے اور اس تقریر کی جو سرخی نکالی، روزنامہ آزاد اس وقت آدھے صفحے پر موٹی سرخی شائع کر دیا کرتا تھا، اور اس طرح ان کی بہت ساری سرخیاں، بعض لیڈروں کے بارے میں انہوں نے ٹھا کا لفظ استعمال کیا، تو وہ ٹھا جو ہے وہ آدھے صفحے پر سمجھ لیں اخبار پر ٹھا لکھا ہوا، فلانا ٹھا، اصغر خان ٹھا، فلانا ٹھا، ڈمکا ٹھا، نورانی میاں ٹھا، مولانا مودودی ٹھا، یہ سرخیاں چھپتی رہیں۔ تو ایسی ہی ایک سرخی انہوں نے بھٹو صاحب کی تقریر کی نکالی کہ ادھر تم، ادھر ہم، بڑا یہ اس زمانے میں بہت مقبول ہوئی اور لوگوں نے بڑی واہ واہ کی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب بھٹو صاحب پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس طرح کی باتیں کر کے، حالانکہ ان کو مان لینا چاہیے تھا کہ اکثریت اس کے پاس ہے شیخ مجید کے، وہ حکومت بنائے، تو پھر ان کی صفائی میں بہت سارے لوگ لگ گئے اور یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ الفاظ تو انہوں نے کہے ہی نہیں تھے۔ ارے بھائی الفاظ کیوں نہیں کہے تھے، ساری بات یہی تھی۔ اب اگر ان کو سرخی کا روپ دینے میں، تو اب یہ سارا بوجھ جو ہے وہ عباس اطہر پہ ڈال دیا گیا، حالانکہ عباس اطہر جو ہیں وہ انہی کے آدمی تھے، اور بعد میں وہ روزنامہ مساوات کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں، اس سے پہلے امروز میں رہے تھے۔ اور لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ الزامات صحافیوں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ لیڈر افراد جنہوں نے روا روی میں، جوش میں بہت ساری باتیں کہی ہوتی ہیں، اور یہ بات تو کہی تھی، پوری تقریر آپ ان کی دیکھ لیں، اس تقریر میں ادھر تم اور ادھر ہم ہی ہے بہت مناسب سرخی تھی۔ مگر عباس اطہر صاحب کی اور سرخیاں بھی بہت مشہور ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ٹھا والی سرخی بھی ان کی تھی، لیکن اور سرخیاں بھی اگر ہم تھوڑا سا ان کا جائزہ لیں تو ان کی ایک کتاب بھی چھپی ہے یہ انہی سرخیوں پر مشتمل، جس کے ٹائٹل میں یحییٰ خان جو ہیں وہ ایک گرز لیے ہوئے کھڑے ہیں ہاتھ میں، اور بھٹو اور مجیب صاحبان دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں آپس میں، تو یہ اس کا نام ہی ادھر تم اور ادھر ہم۔ ایک اور سرخی انہوں نے، میں آپ کو شاید بتاؤں کہ وہ تھی کہ صاحب و کرسی ایک، دعوے دار دو، اور اس کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے کہ دعوے دار دو کون تھے۔ ایک زمانے میں روزنامہ آزاد جو ہے وہ تحریک استقلال کا ترجمہ بن گیا تھا، یہ جب 77 کی پی این اے کی تحریک، اور پھر سن 77 میں ہی مارشل لا لگ گیا، اس کا دور تھا، اور پھر پی این اے سے ایئر مارشل اصغر خان علیحدہ ہو گئے، اور ان کو اختلاف ہوا جنرل ضیاء الحق کی حمایت یا مخالفت پر۔ تو اس وقت آزاد نے جو اصغر خان صاحب کا ترجمان تھا، ان کی جماعت کا ترجمان تھا، اس کی سرخی لگائی تھی عباس اطہر صاحب نے کہ شاہی کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور۔ تو اس طرح کی سرخیاں انہوں نے اور بھی لگائی ہیں، اور صحافت کے طالب علموں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی ایک اور سرخی آپ سن لیں جو تھی وہ سلطان راہی کے قتل پر تھی، اور وہ سرخی بھی بڑی عجیب تھی، اس لیے کہ سلطان راہی کا قتل ہو گیا تھا، تو سلطان راہی کے قتل پر جو راہی راستے میں قتل، یہ سرخی تھی۔ جسٹس ہمدانی ایک ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے، یا سپریم کورٹ کے شاید، تو بعد میں تو انہوں نے بھٹو صاحب کو جب پہلی مرتبہ جنرل ضیاء کے زمانے میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا، تو ان کی رہائی کی جو خبر تھی اس کی جو سرخی لگائی تھی وہ تھی صرف جیم الف جا، یعنی ضمانت ہو گئی
تو یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے منہ سے کبھی فلانے لفظ نہیں کہے تھے یا کہے تھے، یہ بے معنی لفظ باتیں ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ اخبار کا ایڈیٹر ہے، لیکن ایک بات اور ہے کہ زرد صحافت میں اور جینوئن صحافت میں، اصلی صحافت میں فرق ہونا چاہیے۔ زرد صحافت دراصل برطانیہ کے ان اخباروں کو ایوننگرز کے بارے میں کہا جاتا تھا جو بہت ہی پھکڑ پن پر آ جاتے تھے، تو اس کو پھر یلو جرنلزم کا نام دیا گیا تھا۔ پاکستان میں بھی ہمارے جب شام کے اخبارات نکلے ہیں تو ان میں کچھ اس طرح کی سرخیاں لگتی تھیں جو شائستگی کے خلاف تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ گاندھی گارڈن کراچی میں جو ہاتھی تھے، ایک ہتھنی ان میں سے پریگننٹ ہو گئی تھی، اور اس ہتھنی کا نام ایک ملک کی وزیر اعظم کے نام پر تھا۔ تو بعض اخبارات نے یہ سرخی لگائی تھی کہ ہتھنی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ تو زرد صحافت میں آتی ہیں، لیکن اگر صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بعض ترامیم، بعض اختراعات کی جائیں تو ان کے بارے میں برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک اور اخبار ہمارا تھا، ایوننگر تھا مگر وہ، تو جب فلپائن کی جو فیڈرل سیکورٹی فورس نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا تھا، تو ہمارے ہاں بھی ایک FSF تھی، بھٹو صاحب نے بنائی تھی لوگوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے، ان کو مارنے کے لیے۔ تو وہ سرخی اس کی لگائی گئی اخبار کی کہ FSF نے 200 آدمیوں کو گولیوں سے اڑا دیا۔ یہ فلپائن کا واقعہ تھا، لیکن ہمارے ہاں ہم نے خود دیکھا کہ جب 9:30 بجے وہ اخبار ایگل بس اسٹاپ پر چھپ کر آیا ہے تو ابن صفی کی ناول سیریز کی طرح اس اخبار کو لوگوں نے جھپٹ کر جب ہاکر نے آواز لگائی تو بس وہ اخبار ایسا دھڑا دھڑ بکا تھا۔ تو اس کو زرد صحافت میں آپ شامل۔ اسی طرح سے ایک روزنامہ اعلان ہوا کرتا تھا، اس کی سرخیاں بھی بڑی کرسپ ہوا کرتی تھیں، بہت زبردست قسم کی ہوا کرتی تھیں۔ روزنامہ امن کی سرخیاں بھی بہت خود بھٹو صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تھا، یعنی یحییٰ خان کو ہٹا کر جب انہیں صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کچھ عرصے کے لیے بنایا گیا تھا، تو روزنامہ جسارت نے جو سرخی شائع کی تھی، صلاح الدین صاحب نیوز ایڈیٹر تھے اس وقت، اور ایک سب ایڈیٹر نے وہ عام طور پہ مشورہ کر کے سرخیاں بینر ہیڈ لائن بنایا کرتے تھے، تو ایک سب ایڈیٹر نے جن کا نام ہماری ہم سے بعد والی کلاس میں تھے، وہ کراچی یونیورسٹی میں، اور ان کا نام ناصر مہدی تھا، اور پھر وہ عبدالقادر انہوں نے نام رکھ لیا تھا۔ انہوں نے بہت سوچنے کے بعد کہا صلاح الدین صاحب سے کہ آج کی سرخی یہ ہو کہ بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کے دونوں عہدے سنبھال لیے۔ صلاح الدین صاحب کو بہت زبردست یہ پسند آئی ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہیڈ تھوڑی ترمیم کے ساتھ انہوں نے یہ ہیڈ لائن بنائی، اور یہ ہیڈ لائن بعد میں جسارت اور پیپل پارٹی کی حکومت کے درمیان نزاع کا بہت بڑا باعث بنی۔ تو بہرحال آج بات یہ اخبارات کی سرخیوں پر تھا، اور عباس اطہر صاحب بہت بڑے صحافی تھے، بہت بڑے نیوز ایڈیٹر تھے، اور بڑا ان کا 50 سال کا پر محیط ان کا کیریئر رہا ہے۔ آخر میں وہ امریکہ چلے گئے تھے، اور پھر وہیں ان کا 6 مئی 2013 کو تقریباً 75-76 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ایسے ہی کسی موضوع پر پھر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔